اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم کا صدقہ آج ہم مدینہ منورہ میں ہیں، اور آپ سب کے لیے جتنے لوگ بھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کی اور نبی پاک علیہ السلام کے روضے پر آنے کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور کوشش بھی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کی محبت آ جائے۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ اس وقت اس گفتگو کو سن رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اللہ پاک ان سب کو دین اسلام کی سچی محبت دے، دین سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے رشتے کو مضبوط کر دے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے فکر دین۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں دین کی کتنی فکر ہے، ہمیں اپنی آخرت کی کتنی فکر ہے، یہ دیکھنا ہے۔ ہم نے اپنی آخرت کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا ہے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ دین کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں سارے۔ میں اس وقت مدینہ طیبہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ میں ہوں، اور انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ہم نے عمرہ کرنے بھی جانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ لوگوں سے صرف باہر بیٹھ کر صحن مدینہ میں، یعنی جہاں پر لوگ ابھی نماز پڑھیں گے، تو سامنے آپ کو مسجد نبوی شریف کے جو مینار ہیں نظر آ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو دین کی خدمت کر کے، دین کی سمجھ حاصل کر کے، دین سے جوڑ کے اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کی ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کو، اور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو، اپنے امتیوں کو دین کا درد سکھایا ہے۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سارا لے لیں، آپ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری باتیں لے لیں، آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری باتیں دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری گفتگو اور دیکھیں ان کی زندگی ساری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں۔ دین اسلام کے درد میں جیسے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد دیکھیں کہ ان کے اندر دین کا درد کتنا تھا۔ آج ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر دین کا درد کتنا ہے، ہمارے اندر دین کے کام کرنے کی کتنی کوشش ہے اور کتنا ہمیں احساس ہے۔ صبح سے لے کے رات تک دنیا، اولاد، بہن بھائی، بیوی بچے، ماں باپ، کاروبار، نوکری، پڑھائی، تعلیم، یہ ساری باتیں انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ان باتوں کا درد ہونا، جیسے بھائی کا بھائی کو درد ہوتا ہے، جیسے بہن کا بہن کو درد ہوتا ہے، دوست کو دوست کا درد ہوتا ہے، کاروباری بندے کو اپنے کاروبار کا درد ہوتا ہے، نوکری کرنے والے کو اپنی نوکری کا درد ہوتا ہے، اسی طرح پڑھنے والے کو اپنی تعلیم کا درد ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بیٹیوں، سوچنا یہ ہے کہ ہمیں سارے درد تو ہیں، لیکن دین اسلام کا کتنا درد ہے ہمیں دین کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں مذہب اسلام کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کے لیے کیا کرنا ہے۔ کیا یہ درد دین ہمیں ہے؟ کیا ہمیں دین کا درد ہے کہ نہیں ہے؟ سوال صرف اتنا سا۔ میں آپ لوگوں سے ایک مؤدبانہ گزارش کروں گا۔ آج مدینہ منورہ سے جو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، آپ سوچیں ذرا آج کہ میرے اندر دین کا کتنا درد ہے اور میں نے دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے۔ کاروباری نقصان ہو جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔
तालीमी मामले में किसी के नंबर कम आ जाएं या कोई किसी पेपर में रह जाए या वो बीमार हो जाए पेपरों के दिनों में, तो कितनी परेशानी होती है उसे। नौकरी वाला बंदा अगर उसकी सालाना इंक्रीमेंट ना लगे या उसको कोई चार्जशीट मिल जाए तो कितना परेशान होता है। ख़ानदान में अगर किसी जगह रिश्ता चाहता हो अपनी औलाद का या अपना और ना कर सके तो फिर देखें क्या होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दर्द दीन, अल्लाह, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि दीन का दर्द कितना हमें, सिर्फ ये सोचें। नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहर मदीना में बैठ के करीम आका अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी देख लें आप। दीन के लिए सहाबा की कैसी ट्रेनिंग की, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी आल की कैसी ट्रेनिंग की कि दीन इस्लाम पर अपनी जानें कुर्बान कर दी। मेरी आप लोगों से मोहब्बाना गुजारिश है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें दीन का दर्द कितना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि मज़हब इस्लाम का दर्द हमें कितना है। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, अपने बच्चों के अंदर, अपनी नस्ल के अंदर, अपनी औलाद के अंदर दर्द दीन पैदा करें। ये हमारी कामयाबी का राज है। ये हमारी आखिरत बेहतर होगी, हमारी दुनिया बेहतर होगी। हमें आखिरत में भी करीम आका अलैहिस्सलाम की शिफात नसीब होगी, दुनिया में भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब होगी। लेकिन अगर हमारे अंदर दर्द दीन नहीं है, दीन का दर्द नहीं है, सोचने वाली बात यह है, हम सारे अपने अपने घर में देखें, अपने अपने घर में, कि हमारे बच्चों के अंदर, हमारे बड़ों के अंदर, हमारे जवानों के अंदर दर्द दीन कितना है। दीन के लिए हमने क्या कोशिशें की हैं। बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि मैंने जितना काम करना था दीन का काम कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं, वो कहते हैं बस ठीक है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैंने इतना ही कर लिया है। मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, आखिरी सांस तक मज़ा इसमें है। जब सांस निकले ना तो तेरे सामने पढ़ने वाले, तेरे सामने पढ़ाने वाले, तेरे सामने दीन की कुतब, तेरे सामने दर्द दी हो तो मौत आए, मज़ा इसमें है। हम तो इसलिए मैंने आपको ये सारी बात गोशगुजार की है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हर मुसलमान आलिम दीन, हर अपने अकीदतमंद और अपने सुनने वाले के दिल के अंदर दीन का ही दर्द पैदा करता है। ये जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, यकीनन दीन का दर्द है तो है ना। ये जो परहेजगारी करने वाले हैं, यकीनन दीन का दर्द है। मेरी आप लोगों से आज इस जुम्मे के बयान में एक ही गुजारिश है, आप सोचें थोड़ी देर के लिए सोचें कि हमारे अंदर दर्द दी कितना है। बस हमारे अंदर कितना दर्द दी है, सवाल सिर्फ इतना सा है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सिर्फ ये देखें कि हमारे अंदर दीन का दर्द कितना है, हम दीन से कितना प्यार करते हैं। ये देखें ना, यहाँ हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाले। आज मैं रास्ते में इसलिए बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज मैं रास्ते में बैठूँगा, आप लोग लाइव इसको देखेंगे। हो सकता है कि मेरा रब आपके रास्ते भी मदीने आने के खोल दे, आप भी इन्हीं लोगों में शामिल हों, आपके बच्चे भी इन्हीं लोगों में शामिल हों, आपके माँ बाप भी इन्हीं लोगों में शामिल हों, आपके बहन भाई भी इन्हीं लोगों में शामिल हों, आप भी इन्हीं लोगों में शामिल हो जो उस रास्ते से चल के हरम मदीना में जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से मुतबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे अंदर दीन का दर्द कितना है, दर्द दी कितना है, हम दीन का कितना दर्द लेके चले हैं। हमने अपने बच्चों के दिलों के अंदर कितना दीन का दर्द पैदा किया है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी मौजूद हैं दुनिया में, हैं अभी भी। क्या कर रहे हैं वो, अपने बच्चों को पहले दीन की तालीम में डाल देते हैं और फिर उन्हीं बच्चों को दीन से हटा देते हैं। हम अपने बच्चे को इसलिए दीन पे नहीं डालते हैं ये तो मौलवी बनेगा। ये बात आपकी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे होंगे अपनी जगह पर। हकीकत में ये बात ठीक नहीं है। हकीकत ये है कि अपनी आखिरत के लिए क्या किया है। औलाद में से कम एक औलाद को तो दीन का दर्द सिखा दो जो हमारी कब्र पे जाके फातिहा तो पढ़ा करे।
اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو تو دین کا درد دے دو، کم از کم ہمارے گھر کے اندر دین کا درد رکھنے والا پیدا تو ہو جائے۔ اپنی نسل میں سے کوئی ایک تو دین کو دے دو، جو کم از کم اور کچھ نہیں تو ہماری آخرت کے لیے دعا تو کیا کرے۔ یہ دنیا آج کل جدید دور ہے، 100 سال پرانی 200 سال پرانی ویڈیوز آپ اکثر دیکھتے ہوں گے موبائلوں کے اوپر۔ ہماری جو پراپرٹیاں ہیں پہلے کسی اور کی تھیں، ہمارے جو گھر ہیں پہلے کسی اور کے تھے، ہمارے جو کاروبار ہیں پہلے کسی اور کے تھے، ہمارے اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے پہلے کسی اور کے تھا۔ اسی طرح آپ صرف 100 سال پیچھے چلے جائیں اور 100 سال آگے چلے جائیں، زندہ وہی رہے ہیں جنہوں نے دین کے لیے کچھ کیا ہے، جنہوں نے اپنی آخرت کے کچھ کیا ہے، انہی کے نام زندہ ہے۔ آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو دیکھیں ذرا ان کی پراپرٹیوں پہ کوئی اور آباد ہے، 100 سال بعد میں آ جائیں تو ہماری پراپرٹی پہ کوئی اور آباد ہوگا۔ جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، جو درد دین رکھنے والے لوگ ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں نے آپ سے گزارش کیا، بہت سارے ایسے لوگ میری زندگی میں ان گنت لوگ ایسے ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں بس میں جنہ کام کرنا سی اتنا ہی کر دیتا ہے، میری زندگی بس ان ٹھیک ہے۔ اور دین بہت سارے ایسے میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، خاص کر فیمیل کے اندر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، بچیاں ایسی جو یہ سوچ کے آئی تھی کہ ہم نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، اور اس کے بعد ختم ہو گئی بات، اچھے گھرانے میں چلے گئے، اچھے گھرانوں میں شادیاں ہو گئیں، دین اسلام کو بھول گئے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہمارے پاس موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے پیسے کی، ہمارے پاس تو اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے۔ میرے بھائی بات پیسے کی نہیں، بات اپنی آخرت کی ہو رہی ہے۔ یہ پیسہ جتنا ہے نا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا، یہ جتنی مرضی پراپرٹی بنا لیں، جو مرضی بنا لیں، میں نے بھی، آپ نے بھی، جس نے بھی جو بنایا، یہ ہمارے پاس نہیں رہنا۔ یہ دنیا میں ہی مثال موجود ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے کہنا شروع کر دیتا ہے میرا حصہ علیحدہ کر دیں، میرے بچوں کا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا۔ یہ دنیا میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کا فکر اور احساس ہونا چاہیے، ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو ہمیں درس دیا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے، اس درس میں درد دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درد دین پیدا کرے ہمارے دلوں کے اندر۔ میں نے آپ کو اس لیے بات گوش گزار کر دیا ہے کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر دین کا درد ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر ہماری آخرت کے لیے اور دین اسلام کی ترقی کے لیے، مذہب اسلام کے لیے ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، سوال تو یہ ہے۔ میں آپ سے پھر مؤدبانہ گزارش کروں گا، میں حرم مدینہ کی طرف چلتا ہوا جا رہا ہوں، صرف اس لیے میں آپ کو اس لیے ساتھ لے کے چلتا ہوا جا رہا ہوں کہ آپ بھی اسی راستے پر چل کے حرم مدینہ میں آپ بھی دل میں ارادہ کریں کہ اللہ مجھے بھی اس گھر میں بلا لے۔ لیکن مزہ اس میں ہے کہ دین کے لیے کچھ کیا ہو، مذہب کے لیے کچھ کیا ہو، آخرت کے لیے کچھ کیا ہو، پھر تو مزہ ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر میرے بھائیوں یہ اپنے ذہن میں رکھو، دنیا زندگی تو گزر ہی جائے گی، چاہے آپ کچھ کر کے گزاریں آخرت کے لیے یا چاہے آپ کچھ بھی نہ کریں، زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ زندگی نہیں گزرے گی، عمر تو گزر جائے گی، آپ جیسے بھی گزارنا چاہ رہے ہیں عمر تو گزر جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ میری آپ لوگوں سے پھر یہ گزارش ہے، مدینہ طیبہ سے ایک ہی پیغام ہے آپ لوگوں کو، سوچیں کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے دین کو کتنا ٹائم دیا ہے۔ میں آپ کو یہ بات جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں نا، بہت سارے لوگ اس وقت میرے ساتھ فیس بک پر ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو مدینہ طیبہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں یہ درد جو ہے نا دین کا، یہ
ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے. ہمیں اپنے بچوں کے دلوں کے اندر دین کی محبت ڈالنی چاہیے. ہمیں اپنے گھر والوں کے دلوں کے اندر دین کی محبت ڈالنی چاہیے. آج آپ نے میری گفتگو کے بعد پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں، صرف یہی بات آپ نے نکال لینی ہے کہ ہم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے، مذہب اسلام کے لیے کیا کیا ہے. کیا ہمارے اندر فکر دین ہے، دین کا فکر ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہ سوال ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر کسی کونے کے اندر جہاں ہماری اپنے گھر اچھا بنانا ہے، ہم نے گاڑی اچھی لینی ہے، ہم نے کاروبار اچھا کرنا ہے، ہم نے نوکری اچھی کرنی ہے، ہم نے تعلیم اچھی حاصل کرنی ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں کسی بات سے منع نہیں کر رہا. لیکن جہاں یہ ساری باتوں کی جگہ ہم نے اپنے دل کی کوشش کر رہے ہیں، رکھی ہوئی ہے، تو کیا یہ بھی ہم نے کبھی اپنے دل میں خیال رکھا کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کرنا ہے، دین کے لیے کیا کرنا ہے؟ اصل چیز تو یہی ہے نا کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے. میری آپ سے جو گزارش ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کا خیال کریں، اپنی آخرت کے لیے دین کا درد پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر دین کا درد پیدا کریں، اپنی بچیوں کے اندر دین کا درد پیدا کریں. خاص کر وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہوا ہے، وہ حوصلہ رکھیں. یہ بچے پڑھ کے آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے، یہ آپ کا نقصان نہیں کریں گے. یاد رکھیں، یہ آپ کو فائدہ دیں گے، آپ کا نقصان نہیں کریں گے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے آپ نے. یہ کسی صورت میں بھی آپ کا نقصان نہیں کریں گے، آپ کا فائدہ ہی کریں گے یہ لوگ. اس لیے میرے بھائیوں اور پردے میں سننے والی میری بیٹیوں، میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے رہتی دنیا تک صرف ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے. اگر تو ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے، اور اگر آخرت کے لیے نہیں کیا تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ ضرور کریں، اپنے اندر دین کا درد پیدا کریں. میں اصل میں چونکہ جب چلتا بندہ جا رہا ہوتا ہے تو پھر لازم بات ہے وہ گفتگو کا وہ جو معیار ہے وہ ٹوٹتا ہے. لیکن آج چونکہ میرے پروگرام میں یہ شامل تھا کہ میں مدینہ منورہ حرم میں آنے والے راستوں میں کھڑا ہو جاؤں اور آپ کو دکھاؤں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں ضرور. لیکن میری خواہش یہ ہے آپ اپنے دل میں محبت ضرور پیدا کریں کہ ہم بھی ایسے چل کے آئیں. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ چل کے ہم ایسا چل کے آئیں کہ ہمیں درد دین پیدا ہو. ہم پہلے دین کے لیے کچھ کریں، پھر اپنی آخرت کے لیے، پھر پہلے دین کے لیے، آخرت کے لیے، پھر اپنی دنیا کے لیے کریں. ایسے ہی راستوں پر آپ چل کے آئیں، انہی راستوں پہ چل کے آپ مدینہ منورہ میں آئیں. میری تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ کی با ادب محبت والی حاضری نصیب فرمائے. لیکن میری آپ لوگوں سے پھر یہ گزارش ہے، آج آپ لوگوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آج کی ڈیٹ میں، ٹھیک ہے، آج کی تاریخ میں ہم نے دین اسلام کے لیے، دین اسلام کا درد کتنا ہمارے اندر. جتنی فکر آپ کو اپنے مکان اچھا بنانے کی اتنی فکر دین کی ہے، جتنی اپنی گاڑی چینج کرنے کی فکر ہے اتنی فکر دین کی ہے، جتنی آپ تعلیم مکمل کرنے کی فکر ہے اتنی آخرت کی دین کی فکر ہے، اتنی آخرت کی فکر ہے. جتنی ہمیں اپنے اولاد کی فکر ہے، کیا ہمیں دین کی اتنی ہی فکر ہے؟ جتنی ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی فکر ہے، کیا دین کی اتنی ہی فکر ہے؟ ہمیں سوچنا صرف یہ ہے ہم نے، بس باقی باتیں تو ساری بات کی ہیں. صرف ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں فکر دین جسے بولتے ہیں. جو طالب علم ہے وہ سوچیں ذرا، جو بچے پڑھنے والے ہیں نا، یقین جانیں جو صحیح پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں اتنا شدت سے اپنی تعلیم سے محبت کرتے ہیں نا، رات دن 24 گھنٹے دین میں لگے رہتے ہیں. جو پڑھنے والے بچے ہیں فکر میں رہتے ہیں، ہر وقت فکر میں رہتے ہیں، وہ بچے ہر وقت فکر میں رہتے ہیں. اور جو کاروبار کرنے والے بندے ہیں، آپ کبھی ان کے پاس بیٹھ کے دیکھ لیں، آپ کبھی بھی ان کے پاس بیٹھ کے دیکھ لیں، وہ کاروبار کی ہی بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، کوئی یہ غلط بات نہیں ہے. کاروبار کی بات کرنا، تعلیم کی بات کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہر وقت تو اس کام کی فکر ہے جس پہ تو لگا ہوا ہے. تو کیا یہ فکر ہے
کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا یہ فکر ہے؟ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی آخرت کے لیے، دین اسلام کے لیے اپنے اندر ایک درد فکر پیدا کریں، اور خاص کر وہ لوگ جو اپنا پیسہ روپیہ دین پہ خرچ کرتے ہیں وہ کبھی نہ سوچیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے. جو خرچ کرنے والے ہیں نا، اللہ رب العزت دیکھیں، ماں باپ کی گستاخی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو دنیا میں بھی اس کو سزا دیتا ہے اور مرنے کے بعد تو ہے ہی ہے. اور رشتہ داری چھوڑنا، رشتہ داروں کو رشتے توڑنا، یعنی قطع رحمی جسے کہتے ہیں، جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں نا، یاد رکھیں ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. اسی طرح اسی چیز کو اٹھا کے اب تیسری طرف لے جائیں کہ جو لوگ دین اسلام کے لیے دنیا میں کچھ نہیں کرتے نا، دنیا میں بھی بے سکونی اور قبر میں بھی بے سکونی. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے میری آپ لوگوں سے، کہ خاص کر جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، سوچیں ذرا، جتنی فکر مجھے اولاد کی ہے اتنی دین کی ہے، جتنی کاروبار کی ہے اتنی دین کی ہے، جتنی ہمیں اپنے رشتہ داروں کی، کاروباری بندے کے پاس بیٹھے وہ بعد ہی کاروبار کی کرتا ہے، بالکل کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا مؤدبانہ کہ جیسے آپ اپنی آخرت کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے دائیں بائیں والوں کی فکر کرتے ہیں نا، اسی طرح فکر کرنی چاہیے، اسی طرح فکر کرنی چاہیے. اپنی آخرت کی بھی، دائیں بائیں کی فکر کرنی چاہیے. میں آپ کو اس لیے مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ ہم لوگ چونکہ دین کا کام کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے کہ ہاں جی میں بھی دین کا کام کرتا ہوں. تو میں گزارش کر رہا تھا جیسے جو لوگ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، جیسے ماں باپ کے گستاخ کو دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی. قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والوں کو دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی. دین کا کام نہ کرنے والے کو دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی. اور اگلی بات مزیدار یہ ہے، جو دین پہ پیسہ خرچ کرتا ہے دنیا میں بھی اجر اور آخرت میں بھی. کمال بات یہ ہے، دنیا میں بھی انعام اور آخرت میں بھی. آپ کو مدرسہ ہے اسلام منصورے میں، کیا نام ہے آپ کا؟ انور احمد شوکت. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں ذرا بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی بیٹا. آپ کو میں اس لیے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں فکر ہونی چاہیے دین اسلام کی. جو لوگ پیسہ روپیہ دین پہ خرچ کرتے ہیں وہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. جو لوگ خاص کر اپنا پیسہ روپیہ، مال و دولت، اولاد دین پر لگاتے ہیں نا، یاد رکھو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، قبر میں بھی فائدہ ہوگا اور حشر میں بھی فائدہ ہوگا. خاص کر جو لوگ دین اسلام کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے دین پہ خرچ کرتے ہیں، یہ مت سوچیں، کبھی بھی زندگی میں مت سوچیں کہ پتہ نہیں یہ پیسہ کم ہو رہا. قرآن اعلان کرتا ہے اس کے بارے میں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ایک پودا لگایا، ایک دانہ لگایا، اس کے اوپر ایک دانے کے اوپر کتنے سٹے لگتے ہیں. یعنی جب وہ ایک شاخ بنتی ہے، وہ جو شاخ بنتی ہے اور ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے، اور فرمایا گیا کہ اس سے بھی زیادہ اللہ اجر دینے پر قادر ہے. خاص کر وہ لوگ جو دین اسلام پر خرچ کر رہے ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. میں آپ لوگوں سے یہ اس لیے بات گوش گزار کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس نے حقیقت میں دین کا کام کر کے دکھایا. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، سب لوگ یہ دین کا کام کرتے تھے. تو میری آپ سے یہ آج کے جمعے میں صرف یہی گزارش ہے، لمبی گفتگو نہیں، چونکہ میں راستے میں کھڑا ہوا ہوں، کوئی نہ کوئی واقف آ جاتا ہے تو پھر وہی روکنی پڑتی ہے بات. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کے بیان سے صرف ایک ہی بات لے لیں کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا، دین اسلام کے لیے میں نے کیا کیا. مجھے دین اسلام کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے یا نہیں ہے. بس اگر تو آخرت کی فکر ہے تو کس لیول تک ہے مجھے، اور اگر نہیں ہے تو کہاں تک ہے. میں آپ کو یہ بات اس لیے گوش گزار کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ہمیں درد دین دیا ہے.
اللہ ताला की बारगाह में दुआ करें अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मदीना शरीफ में आने का बड़ा शौक़ है, होना चाहिए, अल्लाह कायम व दायम रखे। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ भी देखता हूँ, यहाँ आके भी नमाज नहीं पढ़ते। अफसोस वाली बात यह है, हम मुसलमान हैं, मर्ज बहसियत मुसलमान हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। जो भी अक़ल बालिग हैं उन पर नमाज फ़र्ज़ है, बग़ैर शरई उज़र के अब नमाज नहीं छोड़ सकते, बग़ैर किसी शरई उज़र के। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जो बेनमाजी हैं उनसे गुजारिश है कि नमाज का ख्याल करें। और दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि मैं आपसे मोदबाना गुजारिश करूँगा, ख़ास कर बुरे अमल गुनाह, तब 5 मिनट दे दो मैं, ख़ास कर बुरा अमल गुनाह जिसे आप कहते हैं बेहयाई, कोशिश करें आप अपने आप को कोशिश करें बुरे कामों से अपने आप को महफूज रखें, बुरे कामों से अपने आप को बचाएं, अपने अंदर दीन का दर्द पैदा करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करके खुश हुआ करें, तंग दिल ना हुआ करें। अल्लाह की राह में माल खर्च करके खुश हुआ करें, तंग दिल ना हुआ करें। ये देखें ना, अल्लाह ताला का करम देखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े से ये जितने यहाँ लोग आ रहे हैं, परिंदे भी देखें कितने खुश हैं मदीना तैयबा के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है कि जितने लोग इस वक्त इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं या बाद में भी सुने पूरी दुनिया के अंदर, वो सब लोग मदीना तैयबा की बाद अब हाज़िरी नसीब अल्लाह उनको फरमाए। और ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के अंदर दीन का दर्द पैदा फरमाए, दीन की मोहब्बत अता फरमाए, दीन का तल्लक अल्लाह में अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़ासकर वो साथी जो अनवार मदीना के साथी हैं, जो ब्लैक फोर्स वाले हैं, जो इंतज़ामिया में ड्यूटी करते हैं, मर्द भी और औरतें भी, बहुत सारी बच्चियां हमारी जो पढ़ाती हैं यहाँ पर आके, जो हमारे साथी पढ़ाते हैं आके, नौजवान बच्चे पढ़ाते हैं आके यहाँ पर, मैं उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआगो हूँ। और जो सालाना इज्तिमा में जिन्होंने ड्यूटियाँ की हैं, मर्दों ने और औरतों ने, उन सब के लिए इंशाअल्लाह मैं 2-2 नफल भी पढ़ रहा हूँ और पढ़ूँगा, और इंशाअल्लाह हरम मक्का में जाके आज जुम्मे के बाद उनके लिए दुआ भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह मोहब्बत दे हमें, और अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।